تم نے مجھ سے دھوکہ کیا زریش، اب میں تمہیں وہی درد دوں گا۔ برفیلے موسم میں وہ ویران حویلی کے اندر لرز رہی تھی، ہاتھ رسیوں میں جکڑے، آنکھوں میں خوف۔ سامنے کھڑا شخص جسے وہ کبھی اپنے سب سے قریب سمجھتی تھی آج دشمن بن چکا تھا۔ ارتضان، پلیز، تم تو میرے بچپن کے دوست ہو، مجھے مت مارو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارتضان نے زہریلی ہنسی ہنسی۔ بچپن کا دوست؟ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا یاد ہے؟ میرے اعتماد کو توڑا، مجھے برباد کیا، اب میں تمہیں وہی تکلیف دوں گا۔ دروازہ کھلا اور نگاہ خواں اندر آیا۔ زریش کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اب تمہاری قسمت میرے ہاتھ میں ہے اور میں تمہیں اسی طرح برباد کروں گا جیسے تم نے مجھے کیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھڑکی کی درزوں سے اندر آ رہے تھے۔ زریش کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن یہ کب کبھی صرف سردی کی وجہ سے نہیں تھی، یہ خوف اور بے بسی کی ایک واضح علامت تھی۔ حویلی کی ویرانی برفیلے موسم میں لپٹی ہوئی تھی، اس کی حالت نازک تھی۔ وہ زمین پر بے بس بیٹھی تھی، ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے، آنکھیں نمی سے لبریز۔ سامنے کھڑا وہ شخص جسے وہ کبھی اپنے سب سے قریب سمجھتی تھی اور شاید محبت بھی کرتی تھی، آج اس کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ ارتضان کی آنکھوں میں چمک تھی، مگر وہ محبت کی نہیں بلکہ نفرت کی تھی۔ وہ لمبے قدم اٹھا تھا، اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ ڈر لگ رہا ہے زریش؟ اس نے سرگوشی کی، مگر اس کی آواز میں چٹانوں جیسے سختی تھی۔ زریش نے کانپتے لبوں کو ایک دوسرے میں دبا لیا، آنکھوں میں خوف مزید بڑھ گیا۔ پہلی بار اس کا اتنا خطرناک روپ دیکھ رہی تھی۔ ارتضان، تم کیوں میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ارتضان نے زہریلی مسکراہٹ بکھیری اور زریش کی تھوڑی پر گرفت سخت کر دی۔ زریش کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کیوں کر رہا تھا اس کے ساتھ یہ سب؟ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تم بھول گئی ہو زریش، میں وہی ہوں جس کے ساتھ تم نے محبت کا کھیل کھیلا تھا۔ میں وہی ہوں جسے تم نے سب کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کا تم نے مذاق بنایا تھا۔ زریش کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ماضی کے واقعات ایک بجلی کی طرح اس کے دماغ میں لپ گئے۔ وہ اس دن پریشان تھے، کس کا غصہ کس پر نکل گیا۔ جب بعد میں احساس ہوا تو شاید دیر ہو چکی تھی۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی ارتضان کی آنکھوں میں نفرت، جن آنکھوں میں ہمیشہ محبت نرمی دیکھی تھی۔ آج یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، دل الگ سے خوف زدہ تھا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا ارتضان۔ ہاں، میں مانتی ہوں اس دن تم پر غصہ کیا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی، پر تم نکل گئے تھے۔ میں بعد میں آئی تھی سوری کرنے، پر تم نہیں تھے، کسی نے تمہیں غلط بتایا ہے۔ زریش نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی صفائی دینی چاہی۔ مجھے ایک اور چیز کا بھی غصہ ہے تم پر، نہیں بلکہ نفرت ہے۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، اس کا حساب کون دے گا؟ ارتضان کی آنکھوں میں مزید سختی در آئی۔ وہ طنزیہ مسکرایا اور اپنی جیب سے فون نکالا۔ جھوٹ! اچھا تو یہ سب کیا ہے زریش؟ اس نے اسکرین اس کے سامنے کی۔ زریش نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بات کر رہی تھی، مسکرا رہی تھی، اور آخر میں وہ منظر جس نے ارتضان کو برباد کر دیا تھا۔ وہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی تھی، اس سے محبت کے دعوے کر رہی تھی، جبکہ اس کو بھی محبت کے خواب دکھا چکی تھی۔ وہ ارتضان کا دل نہیں مانا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے سکتی ہے، پر ثبوت تھا، اسے اندیکھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو جانتی بھی نہیں یہ کون ہے۔ زریش کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے اپنی صفائی دینی چاہی۔ اب میں تمہیں بھی اتنی ہی تکلیف دوں گا جتنی تم نے مجھے دی تھی۔ ارتضان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ فوراً کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے اور گہری سانس لی۔ اب تمہاری قسمت میرے ہاتھ میں ہے زریش، اور میں تمہیں اسی طرح برباد کروں گا جیسے تم نے مجھے کیا۔ ارتضان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کی طرف جھک کر بولا، نہیں ارتضان، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ تم کیوں سچائی کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیوں؟ وہ غصے میں چیخی۔ یہ نکاح تو ہونا ہے،
میں زریش بنت شاہد حسین کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، ارتضان اسے دیکھتا سکون سے جواب دیا۔ زریش کی سانسیں رک گئیں، آنکھیں خوف اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ زریش کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ چیخی، ہاتھوں کی رسیوں کو جھٹکنے کی ناکام کوشش کی، مگر ارتضان کی نظریں سخت تھیں۔ یہ نکاح ہوگا زریش، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ زریش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ارتضان، خدا کے لیے مجھے اس سزا سے بچاؤ، میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، تمہاری محبت بس اتنی تھی، یہ اعتبار کرتے ہو تم مجھ پر، افسوس ہے تمہاری سوچ پر۔ اس نے غصے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارتضان نے دانت پیسے۔ تمہاری جھوٹی معصومیت کا میں شکار نہیں ہونے والا، تمہیں ویسے ہی توڑوں گا جیسے تم نے مجھے توڑا تھا۔ نکاح زبردستی نہیں ہوتا ارتضان، اس لیے میری رضامندی ضروری ہے، جو کہ میں کبھی نہیں دوں گی تمہیں۔ وہ روتی بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے اس پر چلائی، کیوں وہ اتنا ظالم بن چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے یہ سب بغیر کسی تیاری کے کیا ہے؟ ارتضان نے ایک کاغذ نکال کر ان کے سامنے رکھا۔ زریش کے آنسو رک گئے۔ یہ کیا ہے؟ ارتضان کی آنکھوں میں صفاق چمک تھی۔ تمہارے والد کا قرض کا معاہدہ، جو میرے والد نے چکایا تھا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، لیکن تمہارا باپ میری فیملی کے لاکھوں کا مقروض تھا۔ بدلے میں یہ طے تھا کہ تم میرے نکاح میں آؤ گی۔ زریش کی سانسیں اٹک گئی۔ یہ جھوٹ ہے، میرے بابا ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ان کی غلطی ہے، انہوں نے تمہیں بتایا کیوں نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ارتضان کی آواز برف سے بھی زیادہ سرد تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد سب بدل گیا تھا اس کی زندگی میں۔ نکاح خوان نے تذبذب میں زریش کو دیکھا۔ بیٹا، تم رضامند ہو؟ زریش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر ارتضان کی نظریں بتا رہی تھی کہ انکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ قبول ہے، اس کی آواز سرگوشی میں دب گئی۔ ارتضان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ قبول ہے، اس نے بلند آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ زریش کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ اب ارتضان کی قید میں صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ قانونی طور پر بھی تھی۔ زریش کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ اس کا دل کسی کچلے ہوئے خواب کے مانند تھا۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ کبھی اس شخص سے محبت کرتی تھی اور اب وہ شخص نفرت کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے دل میں وہ محبت کہیں مر گئی تھی۔ ارتضان نے زریش کے ہاتھوں کی رسی کھول دی۔ زریش نے فوراً اپنے ہاتھ چھڑائے اور پیچھے ہٹی، جیسے اس کا وجود ارتضان کے سائے سے بھی نفرت کر رہا ہو۔ یہ سب تم نے زبردستی کیا ہے ارتضان، میں کبھی تمہیں اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر لہجے میں ضد تھی۔ محبت میں کیا کیا خواب دیکھے تھے اس شخص کے سنگ، جس نے پل میں سب برباد کر دیا تھا، وہ بھی ایک غلط فہمی پر۔ ارتضان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں زریش، تم اب میری ہو، جیسے میں تمہارا تھا، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ارتضان، کسی نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے۔ زریش نے التجا کی، مگر ارتضان نے نفرت بری ہنسی ہنسی۔ اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ دھوکہ کھانے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے یا بدلہ لینے کی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر پلٹ کر سخت لہجے میں بولا، یاد رکھنا زریش، تمہیں میری بیوی کی حیثیت سے رہنا ہوگا، لیکن تمہارا ہر دن اور ہر رات میرے انتقام کے سائے میں گزرے گی۔ زریش نے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک بھیانک خواب نہیں بلکہ ایک بھیانک حقیقت تھی، جس سے وہ بچ نہیں سکتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس وقت اس کی غلط فہمی دور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اب تو اس کی قید میں ایک قیدی بن کر رہ رہی تھی۔ کیسے کرے گی خود کو بے گناہ ثابت؟ وہ ساری رات روتی رہی۔ کتنی محبت تھی اس شخص سے، کتنا خیال رکھتا تھا وہ اس کا، محبت کرتا تھا پاگلوں کی طرح اس سے، اور آج اگر اسے دھوکہ ملا ہے تو وہ ٹوٹ چکا تھا اندر سے۔ یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب اس کی محبت نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ جو بچپن سے جانتے تھے ایک دوسرے کو، آج محض ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ اگلی صبح جب زریش کی آنکھ کھلی تو وہ اب بھی اسی سرد ویران حویلی میں تھی، مگر اب وہ ایک قیدی نہیں بلکہ ارتضان کی بیوی تھی، زبردستی کی بیوی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔
اس نے ایک نفیس جوڑا زریش کے سامنے رکھا۔ مالک نے کہا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ زریش نے نفرت سے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ میں کچھ نہیں پہنوں گی جو اس آدمی نے بھیجا ہو۔ ملازمہ کی نظریں جھک گئی۔ بی بی جی، اگر آپ نے ضد کی تو مالک کو غصہ آ جائے گا۔ تو آنے دو غصہ، ڈرتی نہیں ہوں تمہارے مالک سے، میں اس کے ہر فیصلے کو ٹھکرا دوں گی۔ زریش نے سختی سے جواب دیا۔ اس کے انداز میں بہت غصہ تھا، دکھ تھا، تکلیف تھی۔ ارتضان باہر کھڑا سب سن رہا تھا۔ اس نے دروازہ دھکیل کر کھولا اور اندر آ کر سرد لہجے میں بولا، ضد کرنے کی عادت ابھی گئی نہیں زریش؟ زریش نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اور یہ ضد میں کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں جو کرنا تھا تم نے کر لیا۔ ایک غلط فہمی میں تم نے ہم دونوں کو برباد کر دیا ارتضان۔ تم نے مار دیا ہمارے بیچ اس محبت کو، اس دوستی کو، سب ختم کر دیا۔ ارتضان نے آگے بڑھ کر زریش کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ چپ، بالکل چپ، اور تم نے جو کیا میرے ساتھ اس کا حساب کون دے گا زریش؟ یاد رکھنا، میں تمہیں وہی تکلیف دوں گا جو تم نے مجھے دی ہے، آہستہ آہستہ، جیسے تم نے مجھے توڑا تھا۔ زریش نے غصے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر ارتضان نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کا یوں اچانک بے حد نزدیک آنا اس کی دھڑکنوں میں شور مچا گیا۔ پلکیں لرز گئیں۔ رشتہ جو بدلا تھا، کبھی اس شخص سے محبت جو رہی تھی۔ یہ جنگ تم نے خود شروع کی ہے زریش، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ ختم کیسے ہوتی ہے۔ زریش کی آنکھوں میں نفرت اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ وہ ارتضان کے سخت ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی گرفت آہنے تھی۔ چھوڑو مجھے ارتضان، زریش نے غصے سے کہا، مگر ارتضان کی آنکھوں میں صفاق چمک تھی۔ غصے یا شاید اس کی غربت میں اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ارتضان نے دلچسپی سے یہ رنگ دیکھے۔ ایک پل کو دل میں خیال آیا بھول جائے سب جو ہوا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شروعات کرے، پر یہ سب آسان نہیں تھا۔ وہ تو اس سے محبت نہیں کرتی تھی، دھوکہ دے رہی تھی۔ ارتضان کی سوچ تھی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں زریش، کہ تم تڑپو، چیخو، مگر میرے شکنجے سے نہ نکل سکو۔ ارتضان اس پر جھکا۔ زریش کی سانسیں رک گئی تھی، پھر اس نے سرگوشی میں کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ زریش نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں نے واقعی تمہیں دھوکہ دیا ہوتا تو میں خود تمہارے پاس کیوں آتی؟ میں اس نکاح کے لیے کبھی مجبور نہ ہوتی۔ ارتضان کا چہرہ ایک پل کو سخت ہوا، مگر وہ فوراً مسکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے آنسوؤں پر یقین کر لوں گا؟ وہ پیچھے ہٹا اور طنزیہ لہجے میں بولا، تمہیں وہی درد دوں گا جو تم نے مجھے دیا تھا زریش۔ تمہیں وہی بے بسی کا احساس دوں گا، وہی راتیں، وہی بے چینی۔ تم نے مجھے جس اندھیرے میں دھکیلا، اب تمہیں بھی اسی تاریکی میں رکھوں گا۔ زریش نے سختی سے مٹھیاں بند کی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ارتضان۔ زریش کو غصہ آیا۔ وہ کیوں نہیں سن رہا تھا اس کو، بس اپنی سنائی جا رہا تھا۔ ارتضان نے ایک کہکا لگایا، معافی؟ زریش، تمہیں معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم اب میری ہو، تمہیں میری قربتیں سہنی ہوگی، تمہیں میری نفرت دن رات مارے گی۔ میرے بغیر تمہیں سانس لینے میں مشکل ہوگی، کیونکہ تمہاری ہر ایک سانس پہ حق رکھتا ہوں۔ وہ معنی خیزی سے بولتا، جھٹکے سے اس کے خود بے حد قریب کرتا، شدت سے اس پر جھک گیا تھا۔ زریش اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، اسے امید نہیں تھی ارتضان ایسا بھی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ساری رات اسے اپنے حصار میں بے بس رکھا۔ وہ لاکھ کوشش کرتی رہی اس سے دوری کا، پر وہ مضبوط تھا اور وہ نازک۔ اگلے چند دن زریش کے لیے جہنم سے کم نہیں تھے۔ وہ ہر وقت ارتضان کے سائے میں رہتی اور اس کا ہر حکم اس کے لیے زنجیر بنتا جا رہا تھا۔ یہ پہنو، ارتضان نے ایک سرخ جوڑا زریش کی طرف اچھالا۔ زریش نے نفرت سے جوڑے کو دیکھا۔ میں وہ کچھ نہیں کروں گی جو تم کہو گے۔ وہ اب نفرت کرنے لگی تھی اس سے، خود کے وجود سے جس پر اس کی ہی چھاپ تھی۔ ارتضان نے سکون سے جواب دیا، بھلے یہ نکاح میں نے زبردستی کیا ہے زریش، مگر اب تمہیں اپنی حیثیت قبول کرنی ہی ہوگی۔ تمہیں بیوی کا درجہ دے چکا ہوں، تمہارے لیے بہتر ہوگا میری بات پیار سے مان جایا کرو۔ زریش نے جوڑا اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ یہ سب تمہاری ضد ہے ارتضان، تمہاری نفرت تمہیں اندھا کر رہی ہے۔ تمہیں صرف میرے وجود سے مطلب ہونے لگا ہے، مجھ سے نہیں۔ میرے جذباتوں کی قدر کرتے تو آج مجھ سے اجازت لیتے۔
میرے قریب آنے کی، اپنے حقوق لینے کی، لیکن تم نے۔ زریش سے بولا نہیں گیا، آنسو گال پر بہنے لگے، لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ ارتضان نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ سختی سے پکڑ لیا۔ اور تمہاری محبت نے مجھے اندھا کر کے برباد کیا تھا، اب یہ بربادی تمہارے حصے میں آئے گی۔ وقت گزرنے لگا، مگر زریش کے لیے زندگی ایک قید کی مانند تھی۔ ارتضان کا رویہ کبھی زہر آلود ہوتا، کبھی عجیب حد تک نرم۔ ایک دن وہ زریش کو زبردستی پارٹی میں لے گیا۔ وہاں سب کے سامنے اسے ارتضان کی بیوی کے طور پر متعارف کرایا گیا، مگر زریش نے اپنے سرد مہری برقرار رکھی۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے ارتضان؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ یہ حقیقت ہے زریش، اب تمہاری پہچان صرف میری بیوی کے طور پر ہے۔ زریش نے غصے سے اسے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ الگ تھا، شاید ایک چھپی ہوئی تکلیف۔ وہ اتنی آزاد تھی، صرف اس کے ساتھ باہر نکل سکتی تھی۔ گھر والوں کو جیسے تیسے کر کے ارتضان نے منا لیا تھا اور اب اسے خود کے قریب رکھتا تھا۔ اس کے حساب سے یہ زریش کے لیے سزا ہے جو اس نے دی ہے اسے اپنی محبت میں، تو وہ بھی اس کو اس کی محبت سے دور رکھ کر دے رہا تھا، پر شاید بھول چکا تھا زریش بھی اسی سے محبت کرتی تھی۔ زریش نے ایک دن موقع دیکھ کر ارتضان کے کمرے میں اس کے لیپ ٹاپ کی فائلیں کھولی۔ وہاں ایک ویڈیو تھی، وہی ویڈیو جو ارتضان کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ جب اس نے غور سے دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی تھی۔ زریش کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے ارتضان کے لیپ ٹاپ کی اس ویڈیو کو دوبارہ چلایا، وہ ہر فریم کو بار بار دیکھ رہی تھی، اور آخر کار اسے وہ ثبوت مل گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ سب ایک سازش تھی، کسی نے جان بوجھ کر ہمیں غلط فہمیوں میں دھکیلا۔ زریش کو فوراً احساس ہوا کہ اسے یہ سب ارتضان کو دکھانا ہوگا، مگر کیا وہ اس پر یقین کرے گا؟ کیا اس کی نفرت میں کمی آئے گی؟ مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں بے قصور ہوں۔ زریش نے خود سے عہد کیا، یہ سب جھوٹ تھا، کسی نے ہمیں جدا کرنے کے لیے یہ سازش کی تھی۔ زریش کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ارتضان، تمہیں مجھ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں سچ معلوم کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے یہ سب جاننے میں دیر کر دی، مجھے برباد کر دیا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں میری محبت کو رسوا کر دیا ارتضان، کیوں؟ وہ روتی ہوئی وہیں بیٹھی چیخ رہی تھی، اپنی محبت، اپنی بے بسی پر۔ اگلی رات جب ارتضان اپنے کمرے میں داخل ہوا، زریش دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زریش کی آواز میں سختی تھی۔ ارتضان نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر طنزیہ مسکرا کر بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اجازت کے بغیر اندر آنے کی؟ زریش نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھو اور بتاؤ کہ اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا؟ ارتضان نے پہلے تو بے دلی سے ویڈیو چلائی، مگر جیسے جیسے وہ اسے غور سے دیکھتا گیا، اس کا چہرہ سختی سے کھنچنے لگا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ کچھ جگہوں پر ویڈیو میں واضح ایڈیٹنگ کی گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑایا۔ یہی میں تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں ارتضان، کسی نے جان بوجھ کر ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیا، اور تم نے بغیر سچ جانے مجھے برباد کرنے کی قسم کھا لی۔ ارتضان کے چہرے پر الجھن اور غصے کا امتزاج تھا۔ یہ کس نے کیا؟ یہی جاننا باقی ہے، مگر اس سے پہلے تمہیں ماننا ہوگا کہ میں بے قصور ہوں۔ زریش کی آواز میں نمی تھی۔ ارتضان کا دل ایک پل کے لیے کانپا، مگر وہ ابھی بھی اپنے غرور کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اتنا آسان نہیں تھا ان سب پر یقین کرنا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے تمہیں اور بھی ثبوت دینے ہوں گے زریش۔ زریش کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کیا اتنے سالوں کی دوستی اور محبت کافی نہیں تھی کہ تمہیں یقین آ جاتا؟ ارتضان نے نظریں چرائی۔ محبت وہ کب کی مر چکی ہے زریش، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ زریش نے ایک گہری سانس لی۔ تو ٹھیک ہے ارتضان، اگر تمہیں ابھی بھی شک ہے تو میں خود اس سازش کا پردہ فاش کروں گی، اور جب سچ سامنے آئے گا تو شاید تمہاری آنکھوں پر بندھی نفرت کی پٹی اتر جائے۔ یاد رکھنا، اس دن مجھے کھو دو گے تو۔ اس کی دھمکی میں کچھ تو تھا جس نے ارتضان کو بے چین کر دیا تھا۔ زریش کے الفاظ ارتضان کے دل پر کسی نشتر کی طرح لگے، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ زریش نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب اسے خود اس سازش کے پیچھے چھپے اصل مجرم کا پتہ لگانا تھا۔ وہ سیدھی ملازمہ نسرین کے پاس گئی۔
جو کافی عرصہ سے ارتضان کے گھر میں کام کر رہی تھی۔ نسرین، تمہیں وہ دن یاد ہے جب یہ سب ہوا تھا؟ مطلب ارتضان اس دن غصے میں آیا تھا، تو کیا کوئی آیا تھا اس سے ملنے؟ اس کا کوئی دوست آیا تھا ملنے؟ کچھ تو یاد ہوگا، پلیز یاد کرنے کی کوشش کرو۔ تم تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو نا۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے خود کو بے گناہ ثابت کرنا ہے نسرین۔ جب ارتضان کو وہ ویڈیو دکھائی گئی تھی، زریش نے بے چینی سے پوچھا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ نسرین اچھی سچی ملازمہ تھی ان کے گھر کی، اس سے کچھ چھپا نہیں تھا۔ نسرین نے ایک پل کو سوچا اور پھر بولی، ہاں بی بی، وہ ویڈیو تو صاحب کے سب سے قریبی دوست وقار صاحب لے کر آئے تھے۔ وہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے صاحب کو دھوکہ دیا۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں سنی، بس یہی کچھ مختصر سے۔ نسرین کے بیان نے اس کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ وہ بیچاری بھی اب تک خوف میں چپ تھی کہ کسی نے کچھ پوچھا بھی تو نہیں تھا، اور آج اسے سب یاد آیا تھا۔ وقار؟ زریش کے دماغ میں الارم بجنے لگے۔ وقار ہمیشہ ارتضان کا سب سے اچھا دوست رہا تھا، بلکہ اس بات پر ان کی بھی کئی بار بحث ہوتی تھی اس پر۔ اسے وقار اتنا پسند نہیں رہا شروع سے، جب بھی ملتا ان کے بیچ جھگڑا کروا کر جاتا تھا۔ مگر کہیں وہی تو اس ساری سازش کے پیچھے نہیں تھا؟ اگر وہی ہوا تو وہ اسے نہیں چھوڑے گی، ارتضان کے سامنے اس کی سچائی لا کر رکھے گی۔ زریش نے وقار کے بارے میں مزید جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گھر میں لگے کچھ سی سی ٹی وی کیمرے چیک کیے جو ارتضان کی غیر موجودگی میں بھی آن رہتے تھے۔ اسے اب اس گھر میں گھومنے پھرنے کی آزادی تھی۔ یہاں سے باہر نہ وہ جانا چاہتی تھی، نہ ارتضان اسے جانے دینا چاہتا تھا۔ جب اس نے اس رات کی ریکارڈنگ دیکھی تو ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا۔ وقار، جسے ارتضان کا سب سے بڑا خیر خواہ سمجھا جاتا تھا، کسی اور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں، ان کا تیسرا دوست تھا، معاذ۔ اس وقت ارتضان روم میں نہیں تھا جب وہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، اور ارتضان تو ان پر اندھا دھند یقین رکھتا تھا۔ تو ایسی کبھی کوئی نوبت نہیں آئی کہ وہ گھر کے کیمرے دیکھے۔ ارتضان کو زریش سے شدید محبت ہے، مگر میں اسے کبھی اس کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ میں نے اس ویڈیو میں ایسی ایڈیٹنگ کی ہے کہ وہ کبھی زریش کی صفائی قبول نہ کرے۔ زریش حیرت بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب وقار نے کیا؟ اس نے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیا۔ رات کے وقت زریش سیدھا ارتضان کے کمرے میں پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں وہ ریکارڈنگ موجود تھی۔ یہ دیکھو ارتضان، اس نے موبائل اس کے ہاتھ میں دیا۔ ابھی نہیں یار، میرا کوئی موڈ نہیں، پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہوں، تم آؤ پاس۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ وہ صبح کا گیا ہوا تھا، رات کو لوٹا تھا، اور آتے ہی وہ پھر عجیب بات لے کر بیٹھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام کر خود کے قریب کھینچا۔ زریش کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ پھر شروع ہوتا اس پر جھکنے لگا تھا کہ زریش نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اتنی محنت کی، کل سے وہ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے چکر میں لگی ہوئی تھی، اور وہ اسے غصہ دلا گیا۔ ارتضان، چھوڑو مجھے، یہاں میں تمہیں کچھ امپورٹنٹ چیز دکھا رہی ہوں اور تمہیں اپنی چھچوری حرکتیں سوجی ہیں۔ دور رہو، اگر قریب آئے تو ختم کر لوں گی خود کو میں۔ اسے خود سے پرے دھکیل کر وہ غصے میں پھٹ پڑی۔ اچھا لاؤ دکھاؤ، ایسا کیا ہے جس پر اتنا غصہ آ رہا ہے تمہیں؟ ارتضان پہلے تو اسے نظر انداز کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، پر وہ آج زخمی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے ویڈیو چلائی، اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ ارتضان کی آنکھیں کھل گئیں، اس کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ جو آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، وہ یہ سب سچ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے کیسے؟ اس کے ہی دوست اس کے ساتھ کر سکتے تھے۔ اتنا بڑا وار اس کے دل پر کیا گیا تھا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہی سچ ہے ارتضان، تم جسے اپنا سب سے بڑا دوست سمجھتے تھے، وہی تمہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا تھا۔ زریش نے تلخی سے کہا، اس سب میں اسی کی تو زندگی خراب ہوئی ہے۔ ارتضان نے بے یقینی سے موبائل کو گھورا۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحے گھوم گئے جب اس نے زریش سے نفرت کی، اسے تکلیف دی، اسے زبردستی نکاح کے بندھن میں باندھ دیا، اور اب وہ کیا معافی کے قابل تھا؟ اسے معافی مل سکتی تھی؟ اس کے ساتھ گزرے محبت کے ہر لمحے ذہن کے پردے پر چلنے لگے۔ میں نے تم پر ظلم کیا۔ اس کی آواز میں ندامت تھی۔
ہاں کیا، اور صرف ظلم نہیں، تم نے میری محبت کو بھی رونٹ ڈالا۔ زریش کے آنسو نکل آئے۔ اب احساس ہو رہا تھا اسے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد۔ ارتضان نے ندامت سے زریش کو دیکھا، مگر زریش نے رخ موڑ لیا۔ میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں زریش، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ارتضان کے لہجے میں پہلی بار سچائی اور نرمی تھی، بے بسی نمی بھی تھی۔ زریش نے طنزیہ ہنسی، معاف کر دوں؟ کیا تم مجھے وہ وقت واپس لا سکتے ہو جب میں بے گناہ ہو کر بھی قیدی تھی؟ کیا تم میری وہ راتیں واپس لا سکتے ہو جو میں نے خوف میں گزاری، تمہاری ظالم شدتوں میں گزاری؟ ارتضان نے لب کاٹے۔ نہیں، مگر میں اپنی غلطی سدھار سکتا ہوں۔ زریش نے آنکھیں بند کی، پھر سرد لہجے میں بولی، یہ سب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا ارتضان، میں تمہیں وہی تکلیف دوں گی جو تم نے مجھے دی۔ دے دو یار، لیکن پلیز ساتھ چھوڑ کے مت جانا۔ ارتضان کی آنکھوں میں التجا تھی، لہجے میں شدت تھی، محبت کی۔ آسان کسی کے لیے نہیں تھا معاف کرنا، معافی دینا، اور اب ارتضان کی آزمائش شروع ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ یہیں اس کے پاس رہے، پھر جو سزا دینا چاہے وہ دے سکتی ہے۔ سچائی کے بعد ان دوستوں سے بھی دوستی ختم جو دوستی کی آڑ میں دشمن نکلے تھے۔ ارتضان کے غصے سے پوچھنے پر وقار اپنی خباثت ظاہر کی، اسے شروع سے زریش پسند تھی۔ وہ ان دونوں کو الگ کرنا چاہتا تھا، پر وہ دونوں بچپن کے دوست، پڑوسی، ایک ساتھ بڑے ہوئے، پڑھائی لکھائی ساتھ کی، اور یوں دیکھتے دیکھتے وقت نے ان کے دل میں جذبات پیدا کر دیے۔ اور پھر ایک دن ارتضان نے سب کے سامنے اس سے پرپوز کیا، جسے وہ خوشی سے دل سے قبول کر چکی تھی۔ دونوں میں محبت جو شدید تھی، لیکن وقار نے ایسی ویڈیو ایڈٹ کی جس میں زریش کسی سے کہہ رہی تھی وہ ارتضان کو استعمال کر رہی ہے، اسے دھوکہ دے رہی ہے، اس سے محبت نہیں کرتی، اسے سب کے سامنے ذلیل کرے گی۔ اور یہ ویڈیو کسی غلط فہمی پر وقار نے اسے بنا کر دی۔ اس دن وہ زریش کے پاس گیا تھا جب اس کی برتھ ڈے تھی، لیکن وہ اس وقت دوسری پریشانی میں تھی کہ اور سارا غصہ وہ ارتضان پر نکال گئی، سب کے سامنے اسے سنا کر چلی گئی تھی۔ بعد میں جب احساس ہوا تو دیر ہو چکی تھی، اس کے دل و دماغ میں شک کا بیج پکا ہو چکا تھا، اور اب یہ حالات تھے۔ ارتضان اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا، اب اس کے لیے دیر ہو چکی تھی۔ زریش ان سب کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی، اب جا کر کیا کرتی؟ اس کی زندگی تو کسی اور کے ساتھ جڑ چکی تھی، وہاں جاتی تو گھر والوں کے ساتھ دنیا والوں کے سوالوں کے جواب دے دے کر وہ تھک جاتی، پر سوال کبھی ختم نہیں ہوتے اس کی زندگی سے۔ اور اب اس کے لیے ارتضان کو معاف کرنا آسان نہیں تھا۔ اب وقت بدل چکا تھا، اب زریش کی آنکھوں میں وہی سردی تھی جو کبھی ارتضان کی آنکھوں میں تھی۔ تم نے مجھے قید میں رکھا، اب میں تمہیں قید میں رکھوں گی، زریش نے کہا۔ ارتضان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نہ جانے کیوں اس کی بات پر اسے ہنسی آئی جسے چھپا گیا۔ ابھی معاملہ گرم تھا۔ زریش، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ ارتضان کی آنکھوں میں امید تھی، شاید وہ یہ سب بھلا کر آگے بڑھ سکتے تھے خوشی سے۔ نہیں ارتضان، محبت نے تمہیں دوسرا موقع دیا، مگر میں نہیں دوں گی۔ زریش کی آنکھوں میں وہی نفرت اور تکلیف جھلک رہی تھی جو کبھی ارتضان کی آنکھوں میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارتضان نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، اور اب وہ اسے آسانی سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل بہت دکھا تھا۔ تم نے مجھے قیدی بنا کر رکھا تھا ارتضان، اب دیکھو جب تم میری قید میں ہوگے تو کیسا محسوس کرو گے؟ تمہیں بھی وہی تکلیف سزا دوں گی، پھر تمہیں میری تکلیف کا اندازہ ہوگا۔ زریش کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر اس کے الفاظ زہر آلود تھے۔ ارتضان نے ایک گہری سانس لی۔ زریش، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، مگر کیا تمہیں انتقام سے سکون ملے گا؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ تمہیں بھی سکون ملا تھا نا، مجھے بھی مل جائے گا ارتضان، زریش نے سخت لہجے میں کہا۔ ارتضان کی سرد مہری نے اسے بہت سخت بنا دیا تھا، اس کے اندر اس کی نرم معصوم لڑکی کو ختم کر دیا تھا۔ زریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب ارتضان کو اسی تکلیف سے گزارے گی جس سے وہ خود گزری تھی۔ اس نے حویلی میں سخت احکامات جاری کیے کہ ارتضان کی ہر سرگرمی پر نظر رکھی جائے۔ ارتضان نے زریش کے رویے کو خاموشی سے برداشت کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو کیا اس کی سزا یہی تھی، اور شاید یہ سب برداشت کرنے کے بعد وہ اسے مل جائے۔ میں تمہیں ہر حال میں ثابت کر کے دکھاؤں گا
کہ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں زریش۔ وہ رات کو اس کے پاس جانے لگا، پر زریش نے دوری قائم کر لی تھی۔ یہ چیز ارتضان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ساتھ رہے، سامنے رہے، لیکن وہ تو کمرہ ہی الگ کر گئی تھی۔ یہ بھی ارتضان کی خاموشی اس کے پچھتاوے پر بہادر بنی تھی، ورنہ آج بھی اگر وہ واپس پہلے جیسا بن جائے تو کون روک سکتا تھا اسے؟ پر وہ اب اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سزا دے رہی تھی، پر کم سے کم ساتھ تو تھی۔ یہی بہت تھا اس کے لیے۔ شرمندگی، یہ لفظ بہت چھوٹا ہے اس درد کے مقابلے میں جو تم نے مجھے دیا۔ مگر زریش نے اس کی بات پر صرف ایک طنزیہ مسکراہٹ دی۔ اب تو اس پر دن رات طنز ہی کرتی تھی جیسے وہ کرتا تھا۔ زریش کھلی فضا میں کھڑی گہری سانس لے رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، جیسے اس کے اندر کی تپش کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ خاموشی سے آسمان کے تاروں کو تک رہی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اچانک اس کی سانس رک گئی جب وہ ایک مضبوط حصار میں قید ہو گئی۔ ارتضان نے پیچھے سے اسے اپنے بازو میں بھینچ لیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں زریش کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی، جس سے اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ وہ یہ لمس کتنے دنوں کے بعد محسوس کر رہی تھی، جس میں آج محبت تھی، اپنائیت تھی۔ پہلے اس میں انتقام کی شدت ہوا کرتی تھی، اور اب پچھتاوے، سوئی ہوئی محبت کا احساس تھا۔ ارتضان، چھوڑو مجھے، زریش غصے سے بولی اور خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر ارتضان کی گرفت اور زیادہ سخت ہو گئی۔ وہ نہیں رہ پا رہا تھا مزید دور زریش سے۔ پھر چاہے وہ جتنا غصہ کرے، جو سزا دے، لیکن دوری مزید برداشت سے باہر تھی اس کے لیے۔ اب مزید دور جانے کی اجازت نہیں ہے زریش۔ اس کا لہجہ مضبوط مگر نرم تھا۔ اپنا منہ اس کی گردن میں دیے گہری سانس لی۔ ایک پل کو وہ آنکھیں موند گئی۔ محبت تو اس کے اندر بھی کہیں تھی، جسے اس نے نفرت میں بدل دیا تھا اس کی وجہ سے، اور اب وہ واپس محبت چاہتا تھا اس سے۔ زریش نے پوری طاقت سے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ ہلکان ہو گئی تھی اسے خود سے دور کرنے میں۔ بس کر دو، نازک سی جان ہو میری، ارتضان نے تھوڑی اس کے کندھے پر رکھتا معائنی خیزی سے بولا، جس پر وہ پل میں سرخ ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی، سب کچھ بھول جاؤں گی؟ زریش کے لہجے میں اب بھی ناراضگی تھی، اور آنکھوں میں نمی، جسے وہ باہر نہیں آنے دینا چاہتی تھی، اور پھر اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ ارتضان نے ایک گہری سانس لی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کرو زریش۔ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ تھک گیا ہوں میں، اب جو ہوا وہ تم بھی جانتی ہو، ایک غلط فہمی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، ایک موقع دو۔ ارتضان نے اسے گھما کر سامنے کھڑا کیا۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ محبت سے بول رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، زریش نے تیز لہجے میں کہا، مگر جیسے ہی اس نے مزید کچھ بولنے کے لیے ہونٹ کھولے، اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ زریش، ارتضان نے گھبرا کر اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں سے اسے اپنی طبیعت بوجھل محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا۔ ارتضان کا دل جیسے رک سا گیا تھا اسے بے ہوش دیکھتے ہوئے۔ زریش، آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ پلیز اٹھ جاؤ، میں اب تنگ نہیں کروں گا۔ وہ اسے لیے فوراً ہسپتال پہنچا، ساتھ مسلسل اسے دیوانہ وار پکار رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد زریش نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی اور ارتضان اس کے قریب بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارتضان نے نرمی فکر مندی سے پوچھا۔ زریش نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا، پھر ڈاکٹر کی طرف، جو مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو مسز ارتضان، آپ ماں بننے والی ہیں۔ کمرے میں چند لمحے مکمل خاموشی چھا گئی۔ ارتضان جیسے سکتے میں آ گیا تھا، پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر، میں اب باپ بننے والا ہوں؟ جی مسٹر ارتضان۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، آنکھوں میں بے اختیار نمی دوڑ آئی۔ زریش خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ سنا زریش، ہم والدین بننے والے ہیں۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی، جیسے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری اس نے سن لی ہو۔ مگر زریش کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ ارتضان نے اس کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھاما۔
یہ حقیقت ہے زریش، میں بہت خوش ہوں۔ تم نہیں ہو؟ ارتضیٰ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہ زریش کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ زریش نے لب بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خبر ایک عام عورت کے لیے خوشی کا باعث ہوتی، مگر وہ ابھی بھی اس رشتے میں اتنی آسانی سے سب کچھ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ وہ الجھی ہوئی تھی۔ ابھی تو اس نے ارتضیٰ کو سزا دینا شروع کی تھی کہ یہ سب ہو گیا۔ مجھے ابھی اس سب کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت چاہیے، اس نے بیزاری سے کہا اور رخ موڑ لیا۔ مگر ارتضیٰ کی خوشی کم نہ ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ زریش کی ناراضگی وقتی ہے، وہ چاہے جتنا بھی انکار کر لے، مگر یہ خوشخبری اسے بھی اندر سے خوشی دے رہی ہوگی۔ جب ساتھ رہتے تھے، دوست بن کر محبت بھری باتیں کرتے تھے، تب ارتضیٰ اسے چھیڑتا تھا اور وہ سرخ ہوتی اسے جواب دیتی تھی۔ وہ اب بھی یہ پل اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ ارتضیٰ بہت بدل گیا تھا۔ اس نے جو کیا وہ سب ایک غلط فہمی میں ہوا۔ اب وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا تھا۔ کسی بھی حال میں اسے اپنی زریش واپس چاہیے تھی۔ اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ ارتضیٰ جو پہلے زریش کو سزا دیتا تھا، اب اس کی ایک ایک سانس کی بھی حفاظت کرنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ زریش نے حیرانی سے پوچھا جب اس نے پانی کا گلاس خود اٹھا کر اس کے لبوں تک پہنچایا۔ وہ لوگ جب گھر واپس آئے تب سے ارتضیٰ اس کا خیال کسی بچے کی طرح رکھ رہا تھا۔ تمہیں خود کو زیادہ تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز تمہیں چاہیے وہ مجھے بتاؤ، ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بہت خوش تھا، بہت زیادہ۔ زریش اس کے چہرے لہجے میں دیکھ رہی تھی، اس کا پاگل پن، اس کا دیوانہ پن۔ اس کا دل دھڑکا تھا ارتضیٰ کی اتنی فکر و محبت پر، پھر خود سے ہی نظریں چرا لیتی تھی۔ میں خود کر سکتی ہوں، زریش نے جھنجھلا کر کہا، مگر ارتضیٰ نے اس کی ایک نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ اس کے پسندیدہ چیزیں لے کر آتا، اس کے آرام کا خیال رکھتا، یہاں تک کہ اس کے پیروں کی مالش بھی خود کرنے لگا، اور وہ اس کی قربت میں سرخ ہونے لگتی تھی، جبکہ ارتضیٰ کو لگتا تھا شاید غصے کا رنگ ہے یہ۔ ارتضیٰ، میں بیمار نہیں ہوں، بس حاملہ ہوں، زریش چڑھ کر بولی۔ وہ قریب آتا جا رہا تھا اور وہ دور بھاگنے میں لگی ہوئی تھی۔ یہی تو بیماری ہے، اب تمہیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا، ارتضیٰ نے ضدی لہجے میں کہا۔ کیا یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی پاگل انسان؟ زریش نے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بدل گیا ہے، مگر اتنی آسانی سے اسے سزا دینا چھوڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہو بھی، میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، اکثر اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مزید تنگ کرنے لگا۔ زریش نے گھورا، پر وہاں پرواہ کسے تھی؟ بس ہو گیا، آج کے لیے بہت ہے، اب جاؤ اپنے روم میں۔ زریش مزید اس کا دیوانہ پن نہیں دیکھ سکتی تھی، ورنہ وہ پگھل جاتی۔ نہیں، آج سے میں یہی تمہارے ساتھ سوؤں گا، بلکہ تم ہر وقت مجھے ہی دیکھا کرو گی۔ میں نے سنا ہے اس حالت میں جسے زیادہ دیکھو بچہ اسی پر جاتا ہے، تو میرے بچے کو باپ پر جانا چاہیے نا؟ وہ مزے سے کہتا، اس کے گرد بازو حمائل کرتا، اسے مکمل اپنے حصار میں لے گیا۔ زریش حیرت سے اس کی باتیں سنی۔ یہ کیا تھا؟ ابھی تو بچہ آیا نہیں، یہ حال ہے، اس کے آنے کے بعد تو اسے پاگل کر دے گا۔ اب زریش نے فیصلہ کیا کہ وہ ارتضیٰ کو مزید تنگ کرے گی، جس طرح وہ صبح و شام اس کے پیچھے ہے، اسے تنگ کرتا رہتا ہے، تھوڑا بدلا تو وہ بھی لے گی۔ ارتضیٰ، اٹھو، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس کے جھنجھوڑنے پر وہ فوراً سیدھا ہوا۔ زریش نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ کاش یہ پہلے محبت سے ملے جاتے، ان کے بیچ نفرت کی دیوار غلط فہمی نہ آئی ہوتی۔ مجھے آئس کریم چاہیے، اس نے آدھی رات کو حکم دیا۔ ابھی؟ ارتضیٰ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں ابھی، اور وہ بھی خاص قسم کی، زریش نے ضدی لہجے میں کہا۔ ارتضیٰ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو زریش نے ناک چڑھا دی۔ یہ نہیں، مجھے چاکلیٹ فلیور چاہیے تھا۔ ارتضیٰ نے ماتھے پر ہاتھ مارا، پھر دوبارہ باہر نکل گیا۔ اب تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے گا، کریں گے، یہی نہیں، وہ کبھی کسی چیز کا مطالبہ کرتی، اور جب ارتضیٰ وہ لے کر آتا تو کہتی کہ اب اس کا دل نہیں کر رہا، مگر ارتضیٰ نے ایک بار بھی غصہ نہیں کیا، وہ صرف مسکراتا، اس کی ہر ضد پوری کرتا اور اس کا مزید خیال رکھنے لگتا۔ تھوڑا بہت جان گیا تھا وہ بھی، تنگ کرنے لگی ہے، اتنا تو اس کا حق تھا۔ زریش دیکھ رہی تھی کہ وہ پہلے والا سخت گیر اور بے رحم ارتضیٰ نہیں رہا،
بلکہ یہ تو اس کا وہی پرانا والا ارتضان تھا۔ اس کا دل بھر آیا خوشی اور دکھ سے۔ دیر کر دی اس ارتضان نے آنے میں ذرا۔ آخر تم کب ہار مانو گے؟ زریش نے چڑھ کر پوچھا۔ وہ تھک گئی فرمائش کرتے کرتے۔ وہ نہیں تھکا اس کی ضد پوری کرتے کرتے۔ جب تم خوش ہو جاؤ گی۔ ویسے میں نے سنا ہے اس حالت میں بلا وجہ بھوک لگتی ہے اور پھر اس طرح کے الٹے سیدھے خیال بھی آتے ہیں۔ ارتضان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تم کیا پوری ریسرچ کر کے آئے ہو پریگننٹ عورتوں پر؟ ہاں ہاں ہاں، یقین مانو تم نے سچ کہا ہے۔ زریش غصے میں گور کر دیکھا۔ جب دیکھو یہ پتہ ہے وہ پتہ ہے، اسے غصہ آ گیا تھا۔ ارتضان اس کے پوچھنے والے انداز پر کہکہا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ ایک اور بات بھی پتہ چلی ہے۔ وہ ذرا جھک کر رازداری میں بولا۔ اور وہ کیا؟ بتا دو، پیٹ میں تمہارے ٹکے گی نہیں بات۔ وہ غصے میں گھورتی ہوئی بولی تھی۔ یہی، اس حالت میں غصہ بہت آتا ہے۔ ارتضان، وہ بولتا بہر بھاگا، جبکہ زریش غصے میں چیختی اس پر تکیہ پھینکا، پھر خود بھی ہلکا مسکرا دی۔ اور اب زریش کے دل میں نرمی پیدا ہو رہی تھی اس کے لیے۔ شاید وہ ہار رہی تھی، شاید محبت جیت رہی تھی۔ زریش نے ارتضان کو ہر ممکن طریقے سے تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تھا کہ ایک بار بھی غصے میں نہیں آیا۔ وہ ہنستا، اس کی ہر ضد پوری کرتا، اور کبھی کبھی تو خود بھی زریش کے نخرے اٹھانے میں مزہ لینے لگا۔ وہ کرتی بھی تو اتنے مزے سے فرمائشیں تھیں۔ ارتضان کا دل کرتا وہ بس حکم کرتی جائے اور وہ اس پر سرکم۔ رات کے پچھلے پہر زریش نے پھر سے حکم صادر کیا۔ مجھے نیلی بہری چیز کیک کھانے کا دل کر رہا ہے۔ ارتضان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو ابھی موجود نہیں ہے، مگر میں لے آؤں گا، وہ بولتا، پھر اسے حصار میں تنگ کرتے ہوئے سکون سے سونے لگا۔ آنکھوں میں نیند کی خماری تھی اور یہی چیز زریش کو مزہ دے رہی تھی۔ ابھی، مجھے ابھی چاہیے۔ زریش نے ضد کی، خود کو چھڑوایا۔ یار کہاں سے لاؤں گا؟ کہیں سے بھی۔ وہ گہرا سانس لیتا اٹھا۔ ارتضان نے کوٹ پہنا اور باہر نکلنے لگا، مگر زریش نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم واقعی جا رہے ہو؟ ہاں، تمہاری خواہش پوری کرنے۔ زریش کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ ارتضان کو ستانے کے لیے کہا تھا، مگر وہ تو ہر بار سنجیدگی سے لے لیتا تھا۔ یہ شخص مجھے جیتنے پر تلا ہوا ہے۔ زریش نے خود سے سرگوشی کی۔ رک جاؤ، میرا اب دل نہیں کر رہا، وہ کہتی رخ موڑ کر سونے لگی۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو کو چھپا گئی جو اس کی اتنی محبت پر نکل آ رہے تھے۔ ارتضان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اف، یہ لڑکی عشق تھی اس کا، جنون بن گئی تھی۔ زریش گیلری میں کھڑی، موسم خوشگوار تھا، ہوا ہلکی ہلکی خنکی لیے ہوئے تھی۔ وہ لمبی سانس لے کر آنکھیں بند کیے کھڑی رہی کہ اچانک اسے پیچھے سے کسی نے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ یہ خوشبو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ ارتضان، وہ چونک کر بولی اور اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ پھر چھوڑ دیا، خود بھی خاموشی سے کھڑی رہی۔ دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ تمہیں اب میرے قریب رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی زریش، ارتضان نے سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ شرارت بھرا تھا۔ زریش نے تڑپ کر خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو، زریش غصے سے بولی، پر لہجے میں نمی تھی۔ اور تم حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، ارتضان نے نرمی سے کہا، جس پر زریش کا چہرہ ایک پل کے لیے سرخ ہو گیا۔ مجھے چھوڑو ارتضان، زریش نے مزید زور لگایا، مگر اچانک اس کے سر میں چکر سا آیا۔ زریش، ارتضان نے فوراً اسے تھام لیا اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو گئی۔ کمزوری ابھی بھی تھی، اس لیے تو ارتضان دیوانوں کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ جب زریش نے آنکھیں کھولی تو وہ اپنے کمرے میں تھی اور ارتضان پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زریش نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ارتضان کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں مسز ارتضان، یہ نارمل ہے، مگر آپ کو زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر ارتضان نے فوراً کہا، میں خیال رکھوں گا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی زریش نے رخ پھیر لیا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ سب کرنا بند کرو۔ ارتضان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مگر مجھے تمہاری ضرورت ہے زریش، پلیز میری سزا ختم کرو۔
ارتضان نے التجا کی، آنکھوں میں نمی صاف ظاہر تھی۔ زریش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب مزید اپنے جذبات نہیں چھپا پا رہی تھی۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی اس کا ہارا ہوا، بکھرا ہوا۔ زریش، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، مگر میں اب اپنی زندگی میں تمہیں سب سے زیادہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ہمارے بچے کے لیے پلیز ایک موقع دے دو زریش۔ میں ثابت کروں گا میں بہت بدل گیا ہوں۔ مجھے احساس ہو چکا ہے، بس تم ایک موقع دے دو۔ ارتضان کے لہجے میں بے بسی تھی، تھکن تھی۔ وہ چاہتا تھا زریش اب معاف کر دے تو دونوں خوشی سے آگے بڑھیں اپنی زندگی میں۔ زریش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ ارتضان نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ محبت سزا نہیں ہوتی زریش، یہ وہ راستہ ہوتا ہے جہاں ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ بس ایک بار مان جاؤ۔ تم نے بہت ہرٹ کیا ہے مجھے، وہ سب کیسے بھول جاؤں؟ ہماری محبت پر یقین نہیں کیا، سب کچھ بھول کر بس نفرت جتائی تھی۔ آج بھی سوچتی ہوں تو دل تڑپ جاتا ہے ارتضان، آسان نہیں ہوتا سب بھولنا۔ زریش بہتے ہوئے آنسو کے درمیان بول رہی تھی، اور ارتضان اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ جانتا ہوں زریش، کچھ آسان نہیں ہوتا، تمہارے لیے مجھے معاف کرنا آسان نہیں ہے، لیکن بس ایک موقع دو۔ میں ثابت کروں گا ہماری محبت سچی تھی۔ جو ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی، مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ تم محبت تھی، سب سے قریب تھی، لیکن میں بھٹک گیا تھا۔ اس کی سزا تم دے چکی ہو اپنی نفرت سے، اب ہم نئی شروعات کرتے ہیں۔ ارتضان اپنے کیے ہر گناہ کی معافی نم آنکھوں سے مانگ رہا تھا، اور امید سے پوچھ رہا تھا اب کی بار وہ اسے منا کر رہے گا۔ اتنا اسے خود پر یقین تھا۔ میں تنگ کرتی رہوں گی، برداشت کر لو گے؟ زریش نم نگاہوں سے مسکراتے ہوئے کہا، سب کچھ کر لوں گا برداشت، مجھے پتہ ہے۔ اس حالت میں بھی عورتیں جذباتی ہو جاتی ہیں، ارتضان شرارت سے بولا تھا، جس پر زریش کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آج کل بہت زیادہ تجربہ نہیں کر رہے تم عورتوں کے معاملے میں؟ زریش نے گھورا۔ صرف اپنی عورت پر کوشش کر رہا ہوں، جس کی اتنی حسین بیوی ہو، وہ بھلا دوسری کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ارتضان نے اس کی ناک دبا کر محبت سے کہا۔ زریش سرخ ہوئی، ارتضان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ سب قبول کر رہا تھا جو وہ کہہ رہی تھی۔ زریش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف سچائی اور محبت تھی۔ شاید وہ ہار گئی تھی، یا شاید محبت جیت چکی تھی۔ ہاں، ارتضان کی محبت جیت گئی تھی۔ وہ شرمندہ تھا، دل سے تھا، اور دل سے معافی مانگ رہا تھا، تو وہ کیسے نہ اپنے محبوب شوہر کو معاف کرتی۔ دونوں ایک دوسرے کو پا کر سکون میں تھے۔ زریش نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ وہ دونوں بھی ماضی کو دفن کر دے، اور انہوں نے کر دیا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔